مکہ مکیشور مہادیو کا مندر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ اس مہادیو کی پوجا کرتے تھے۔ حجر اسود ہندوؤں کا شیولنگ ہے جس کو مسلمان حج کے موقع پر اس کو پوجتے ہیں، چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور اگر وہ کعبہ ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا تو 360 بت کہاں سے آئے؟ اب رہ گئی بات کہ شیولنگ کہاں سے آیا۔ میرے بھائی شیولنگ جو ہے شنکر بھگوان اپنے ساتھ سورگ سے لائے تھے۔ اب میں اسلامی زبان بولوں، آدم علیہ السلام حجر اسود اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، بات تو ایک ہی ہے۔ شیو لنگ، شیو کا مطلب ہوتا ہے شنکر بھگوان جس کو ہم کہتے ہیں آدم، اور لنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ تو آدم علیہ السلام جو پتھر لائے، شیو لنگ کا یہ مطلب ہے۔ اب شیولنگ کی بات آئی ہے تو میں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ دیکھو جی، اصل شیولنگ تو کعبے میں لگا ہے، اس کی نقل کے اوپر بھی بہت سارے مندروں میں شیولنگ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک شیولنگ جو ہے وہ پاکستان میں سندھ میں ایک جگہ ہے عمر کوٹ۔ عمر کوٹ پاکستان میں ایک مندر ہے وہاں، تو وہاں بھی ایک شیو تم نے کہا یہ ہندو بھی کافر ہے، وہ ہندو کدھر سے کافر ہے؟ وہ تو اسی مورت کو پوج رہے ہیں نا جو رب کی ہے۔ وہ جو بعد میں یہودی آئے شر پسند، سارے یہودی نہیں، کچھ جنہوں نے اپنی تعلیمات میں گڑبڑ کر دی تھی، جن عیسائیوں نے اپنی تعلیمات میں گڑبڑ کر دی تھی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے دادا کے، کسی نے اپنے ماما کے، چچا کے بت بنا کے رکھ دیے وہاں پہ، اور پھر جناب وہ آتے اور اپنا شجرہ نسب بیان کرتے، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، تیری یہ شان ہے، تیری وہ شان ہے، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا۔ یہ جو ہے پوجا پاٹ ہونے لگی رشتہ داروں کی، رب کا تو نام ہی نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب آیت نازل کی، صحابہ کرام کو کہا کہ جب تم حج پہ جاؤ تو اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم یہاں اپنے آبا و اجداد کا کرتے تھے۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا، کیونکہ یہ ان کا وتیرہ بن گیا تھا۔ اب ہندو کے بارے میں تمہیں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہ سالا کافر ہے، تو تمہیں تاریخ کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ یا تو کسی کے سینے میں شیولنگ ہو، وہ جھانک کے دیکھے بتائے کیا ہوا ہے، تب تو پتہ چلے۔ تو بت کی پوجا کرنا حرام کیوں کہا اسلام نے؟ کہ اس کی پوجا کی جا رہی ہے، اس بت کی جو رب کا نہیں ہے، جو تم نے اپنے ماتا پتا کو بنا کے بھی کدھر پتا ہے۔ وہ 360 بت کیوں تھے؟ وہ تمہارے مسلمانوں میں 360 ولی کیوں ہوتے ہیں ہر دور میں؟ تو ان کا ان سے رابطہ نہیں تھا نا ولیوں سے، اس لیے 360 کے انہوں نے مجسمے بنا کے رکھے تھے، اور شیولنگ اٹھا لیا تھا جبریل علیہ السلام نے۔ اب وہ کہتے کہ جو اس کے اندر صورت ہے رب کی، اب تو ہم اس سے محروم ہو گئے۔ چلو جو ہم نے پہلے کبھی دیکھا تھا نا شیولنگ میں اس کی صورت کو، اسی کی طرز پر بناتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ صورت تو اسے مل ہی جائے گی، اس لیے پھر یہ 360 وہاں پر مجسمے بنا کے رکھ دیے، اور یہ پھر کہانی چلتی رہی۔ یہ کہانی جو ہے چلتی رہی، اور کچھ عرصہ بعد جو ہے ہندو تھے اس دور کے، انہوں نے تو اپنے ولیوں کے، اوتار کے، ان کے مجسمے بنا کے رکھے تھے نا، سمجھے؟ یہ جو آ گئے نا شر پسند، کچھ یہودیوں میں سے، کچھ عیسائیوں میں سے، انہوں نے اپنے ماں باپ داداؤں کے مجسمے بنا کر رکھنا شروع کر دیے، اور اپنے ماں باپ، کسی کا دادا، کسی کا پڑدادا، اس کا مجسمہ بنایا ہوا ہے، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اب تمہیں تو قرآن سکھانے والا کوئی ہے نہیں نا، تم نے سب کو لپیٹ دی۔ مہابھارت کی، رامائن کی کتنی لینگویجوں میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے۔ مسلمان کنٹریوں میں مہابھارت اور رامائن کا ٹرانسلیشن کر کے ان کی بھاشاؤں میں پڑھایا جا رہا ہے، ان کے کریکولم میں ہے۔ مہابھارت اور رامائن ان کے کریکولم میں پڑھایا جا رہا ہے۔ ایک اور میں سجن سے ایک ملاقات ہوئی، یہ یو کے میں تھے، یہ یو کے میں مسلمان ویکتی تھے، یو کے میں تھے، بھارتی یا پاکستانی مول کے تھے، اب یہ مجھے نہیں پتا کہاں کے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بولا سمت بھائی میں یہاں پہ اسکولوں میں جا کے سناتن پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا یو کے میں سناتن میں کیا پڑھاتے ہو؟
کہتا آپ کے یہاں تو بہت زیادہ سیکولرزم ہے، آپ کے یہاں الاؤڈ نہیں، ہمارے ہندوازم پڑھانا الاؤڈ ہے. میں نے کہا آپ تو خود مسلمان ہیں. کہہ رہا کوئی بات نہیں میں پڑھاتا ہوں. میں نے کہا اچھا کیا پڑھاتے ہیں؟ کہتا 4 چیزیں: پاپ پنیہ دھرم کرم ٹرائل بیلنس 0. کہہ رہا اگر آپ نے یہ 4 چیزیں بچوں کے دماغ میں ڈال دی، آپ کے یہاں سے 90% کرائم اور دشکرم ختم ہو جائیں گے. کہہ رہا ہندو یہ پیڑ کی پوجا کرتے ہیں، یہ بندر کی پوجا کرتے ہیں، یہ اس کی نیچر کی آج سمجھ میں آ رہا ہے. جس کی ہم پوجا کرتے تھے، آپ اس کو کاٹتے تھے پیڑ کو، اور آپ اس بندر کو مارتے تھے، اور آپ اس سانپ کو مارتے تھے. گلوبل وارمنگ اسی کی وجہ سے ہوا. یہ تو سب کو، یہ تو بہت کلیئر ہے. ان دا اینڈ کسی بھی سے بھی پوچھیے گلوبل وارمنگ کیوں ہو رہا ہے، تو یہی بولے گا ایک تو ہم ہائیڈرو کاربنس یوز کر رہے ہیں، جو کاربن فاسل فیول یوز کر رہے ہیں، اور دوسرا پیڑ کٹ رہے ہیں. تو ہم وہ پیڑ ہی تو بچا رہے تھے. اس کی پوجا کر کے ہم پوجا جس کی کرتے تھے اس کو کاٹتے نہیں تھے. یہی تو ہو رہا صحیح تھا. بات ہے، بالکل تو صحیح پیڑ بات ہی بچائے جا رہے تھے، چاہے وہ برگد کا پیڑ ہو یا وہ پیپل کا پیڑ ہو. یہ پیڑ زیادہ ولنریبل ہوتے تھے. ایک تو آکسیجن زیادہ دیتے تھے، یہ زیادہ بل رہے کیونکہ ان کے میں کوئی پھل نہیں آتا تھا تو ان کو کاٹا جاتا تھا، اس لیے ان کی پوجا بھی ہوتی تھی ساتھ میں.